بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اس آیت کی انشاءاللہ تفسیر ذکر کی جائے گی، اور تنہا یہ ایک آیت ہی اتنی جامع اور اتنی تفصیلی ہے کہ اس آیت کے اندر معانی اور مضامین کا ایک سمندر سمویا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس کو قرآن کریم کی نہایت جامع ترین آیات میں شمار کیا گیا ہے۔ آیت البر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بر کی حقیقت کو واضح طور پر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ بر کسے کہتے ہیں۔ بر کے معنی نیکی کے آتے ہیں، اور نیکی کسے کہا جاتا ہے، نیکی کا کیا تصور ہے۔ عام طور پر لوگ نیکی کا صحیح تصور نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض محدود اور مخصوص چیزوں کو ہی نیکی سمجھتے ہیں۔ جیسے کسی نے اپنے ذہن میں نیکی کے بارے میں کچھ محدود سا تصور قائم کیا ہو تو وہ اپنی محدود سوچ کے مطابق نیکی کو بس اس حد تک محدود رکھتا ہے، حالانکہ نیکی کسے کہا جاتا ہے، اسلامی نقطہ نگاہ سے نیکی کا کیا تصور ہے اور اس کے اندر کتنی جامعیت اور وسعت ہے، اس آیت بر کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی۔ اور اس کو آیت جامعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر نہایت جامعیت کے ساتھ نیکی کے تمام جتنے شعبے ہیں اور جتنی اس کی گہرائی ہے اس کو نہایت جامعیت اختصار کے ساتھ اس ایک آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کا سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے مضامین پر مختصر کچھ بات ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی جانب پھیر لو، ولیکن البر، اور لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھے، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، والملائکتی، فرشتوں پر ایمان رکھے، والکتابی، کتاب پر ایمان رکھے، والنبیین، اور انبیاء علیہم الصلاۃ پر ایمان رکھے، وآت المال، اور جس نے اپنا مال دیا ہو اللہ کی محبت میں، ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائرین، مانگنے والوں کو، وفی الرقابی، اور گردنیں چھڑانے میں۔ تو گویا کہ پہلے نمبر پر یہ ذکر کیا کہ نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان رکھے مذکورہ چیزوں پر۔ دوسرے نمبر پر فرمائے نیکی اس شخص کی ہے جو کہ مال اللہ کی محبت میں دے، یعنی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے ساتھ مال دے ان مذکورہ افراد کو، یعنی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھوڑانے۔ تیسری چیز وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی اس شخص کی ہے جو نماز کو قائم کرے۔ چوتھی چیز نیکی اس شخص کی ہے وَآتَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرے۔ پانچویں چیز وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ اذا عاہدوا، جبکہ وہ عہد کر لیں، یعنی کسی سے کوئی معاہدہ کر لیں تو وہ اس کو پورا کرنے والے ہوں، آپس میں ان کا کوئی معاہدہ ہو، کوئی ایگریمنٹ ہو، کسی کو کوئی زبان دے رکھی ہو تو اس کا وہ ایفا کریں، یعنی اس کو پورا کریں۔ اور نمبر 6 والصابرین فی البأساء، نیکی ان لوگوں کی ہے جو کہ صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء والضراء، تکلیف اور مصیبت کے موقع پر، وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سچائی کو اپنایا، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی کہلانے کے قابل، پرہیزگار ہیں۔ اس کے ترجمے سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ بر کے مختلف ابواب ذکر کیے ہیں، یعنی نیکی کے مختلف شعبے اور ان کے ابواب کو ذکر کیا ہے کہ نیکی کس کس شکل میں انسان سر انجام دے سکتا ہے۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس کے اندر دیکھیے سب سے پہلی چیز ملتی ہے ایمان، من آمنا، سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ دوسری چیز ہے ایتائے مال، مال کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تیسری چیز ہے اقامت الصلاۃ۔ نمبر 4 ایتائے زکوٰۃ۔ نمبر 5 ایفائے عہد، اور نمبر 6 صبر و ثبات۔ یہ 6 چیزیں ہیں، گویا 6 طرح کے افعال ذکر کیے گئے ہیں کہ 6 طرح کے کام کرنا یہ انسان کے لیے نیکی ہے،
اور نیکی ان 6 طرح کے مختلف نوعیتوں کے کاموں کو کرنے والا حقیقت میں بر کا اہتمام کرنے والا ہے۔ پھر ان 6 چیزوں میں سے ہر چیز کے اندر کچھ تفصیل ہے۔ مثلا سب سے پہلی چیز ایمان لانا، سب سے پہلی چیز کن کن چیزوں پر ایمان لانا؟ 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز باللہ، دوسری چیز والیوم الآخر، تیسری چیز والملائکہ، چوتھی چیز والکتاب، اور 5ویں چیز والنبیین۔ یعنی ایمان ان چیزوں پر لانا جس کو ایمان کی بنیادی اور اساسی چیزیں کہا جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، اور تمام نبیوں پر ایمان لانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے اور ایمان کی بنیادی اور اساسی چیزیں کہا جاتا ہے۔ انہی بنیادی چیزوں کو ایمان مفصل کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس میں 7 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں 5 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ خلاصہ دونوں کا یہ ہے کہ یہ 7 ہوں یا 5 ہوں، یہ بنیادی اور اساسی چیزیں۔ اگرچہ ایمان تفصیلی طور پر لانے کے لیے اس کی جزیات ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، جو ایک مستقل علم الکلام کے اندر تفصیل سے جس کے اندر بحث کی جاتی ہے کہ کن کن چیزوں پر انسان ایمان لانے کا پابند ہے اور ان کے اندر ایمان لانے کی تفصیلی اعتبار سے جزیات کیا ہیں، لیکن بالاجمال مختصر انداز میں یہ ایمانیات کی بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر انسان کا ان چیزوں پر ایمان نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ پر کوئی ایمان رکھتا ہو لیکن آخرت کے دن کو اگر نہ مانتا ہو، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص مومن کہلانے کے قابل نہیں، اس لیے کہ بھلے اللہ کو مانتا ہو، رسولوں کو مانتا ہو، کتابوں کو مانتا ہو، اگر یوم آخرت پر اس کا ایمان نہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور حساب اور کتاب ہونا اور میدان محشر کا قائم ہونا، قیامت کا وقوع ہونا، اگر ان چیزوں پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت کی ایک نوری مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے امور مفوض کیے ہیں، ان کی ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ان کاموں کو بالکل اسی طریقے سے جس طرح حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے اور جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کام کو پورا کر دیتے۔ اس کے بارے میں یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اس کو ایمان بالملائکہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے ملائکہ کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس برے اور باطل اور فاسد نظریے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ نظریہ رکھنا یا فرشتوں کا نعوذ باللہ انکار کرنا، یہ انسان کے ایمان سے محروم ہونے کی چیز ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز کتاب پر ایمان رکھنا، اس میں ساری کتابیں آ گئیں، اور خاص طور پر ساری کتابوں میں جو سید الکتب ہے، یعنی آخری کتاب قرآن مجید جس کو کہا جاتا ہے، فرقان حمید جس کو کہا جاتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا، دیگر تمام کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اگر کوئی شخص ساری کتابوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن کسی ایک کتاب کا بھی نعوذ باللہ انکار کر دیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ 5ویں چیز نبیوں پر ایمان رکھنا، جس میں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے رسول اس میں آ گئے۔ کسی ایک نبی یا کسی ایک رسول کا انکار کر دینا بھی انسان کو کافر بنا دے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آمن الرسول کے اندر آپ کو وہ آیتیں یاد ہوں گی، اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ فلاں رسول ہے اور فلاں نہیں۔ جتنے رسول، جتنے نبی، جتنے پیغمبر اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں اور ان کو جو پیغام رسالت دے کر بھیجا ہے، وہ سارے کے سارے پیغمبر برحق ہیں، اور انہوں نے پیغام خدا کو پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، بلکہ پیغام خدا کو پہنچانے میں، رسالت کے فریضے کو ادا کرنے میں انہوں نے حق ادا کیا۔ یہ ہے 5 چیزوں پر ایمان لانا، یہ پہلے نمبر کی چیز جس کو کہا جاتا ہے ایمان لا۔ دوسری چیز آت المال، یعنی مال دیا ہو، اس کو ایتائے مال کہتے ہیں، مال کا خرچ کرنا، دوسرے الفاظ میں انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ اب مال خرچ کرنا کن کن لوگوں پر؟ 6 چیزیں ذکر کی گئی۔ ذوی القربہ 1، یتامى 2، مساکین 3، وابن السبیل 4، سائلین 5،
اور پھر رقاب 6۔ اب اس لفظ کی ذرا وضاحت سنیے کہ علی حبہ کا کیا مطلب ہے، کہ مال خرچ کرتے ہوں اللہ کی محبت میں۔ یہ حبہ کی جو ہی ضمیر ہے، اس کے 2 مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس ضمیر کو ہم لوٹائیں مال کی طرف، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مال کو مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ مال کی ان کو محبت ہے، مال کی حرص ہے، مال کی طرف رغبت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف سے اور آخرت کے شوق سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کی قربانی والی بات ہے نا، کہ مال کی طرف ایک انسان کی رغبت بھی ہے، پھر بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک مثال کے طور پر ایک انسان ہے، بستر مرگ پر آ گیا، مر رہا ہے، اب اس کو یقین ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ بس یہ چند گھنٹوں کا یا چند دنوں کا مہمان ہے۔ اب اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت موجود ہے، جائیداد موجود ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے مثلاً فلاں کو اتنا دے دو، یہاں خرچ کر دو، وہاں خرچ کر دو۔ یہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یہ صورت اپنا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس وقت تو مال سے مستغنی ہو چکا ہے۔ اس کو کیا مال کی ضرورت، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں تو بس چند گھنٹوں کا یا چند دنوں کا مہمان ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو خرچ کر رہا ہے یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن یہ اس درجے کی نیکی نہیں ہے جو ایک انسان صحت مندی کی حالت میں خرچ کرے، کیونکہ صحت مندی کی حالت میں جبکہ مال کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے، اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس وقت اگر مال کو خرچ کرے تو یہ تو مال خرچ کرنے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حبہ کا پہلا مطلب یہ ہے کہ مال کو مال کی محبت کے باوجود ان افراد پر خرچ کر، یہ پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب یہ کہ حبہ کی ہی ضمیر ہم مال کی طرف نہ لوٹائیں بلکہ اس ہی ضمیر کو اللہ کی طرف لوٹائیں۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ مال کو اللہ کی محبت میں وہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدقات کے اور انفاق فی سبیل اللہ کے، کھانا کھلانے کے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنے کے جو فوائد اور فضائل اور انعامات رکھے ہیں، میں ان کو حاصل کرنے والا بن جاؤں، اس جذبے کے تحت اللہ کے راستے میں مال خرچ کر۔ تو یہ دوسرا مطلب ہے۔ پہلا مطلب مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرنا، اور دوسرا مطلب مال کو اللہ کی محبت میں ان افراد پر خرچ کر۔ اور وہ 6 افراد ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا ذوی القربہ، رشتہ دار۔ اس میں سارے رشتہ دار آ گئے، قرابت دار جن کو ہم کہتے ہیں نا، قرابت دار، رشتہ دار۔ رشتے یاد رکھیے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو ددیالی کہلاتا ہے، والد کی جانب سے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جیسے آپ کے چچا ہیں، آپ کے دادا ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، یہ آپ کے والد کی جانب سے رشتے ہیں۔ اور دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے ننہیالی رشتہ داری، جیسے آپ کی والدہ کی طرف کے رشتے، جیسے آپ کے ماموں ہیں، آپ کے نانا ہیں، آپ کی خالہ ہیں، اسی طریقے سے آپ کے ماموں زاد بھائی ہیں، یا اسی طرح خالہ زاد بھائی ہیں، تو یہ ننہیالی رشتہ دار۔ اور تیسرے رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو سحری رشتہ دار ہوتے ہیں، صاد کے ساتھ۔ سحری رشتہ دار کا مطلب ہوتا ہے جو رشتہ زوجیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی نے نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد جو رشتہ داریاں پیدا ہوئیں، مثلاً شوہر ہے تو اس کے لیے بیوی کے خاندان والے، اور بیوی ہے تو شوہر کے خاندان والے، یہ رشتہ سحریت کہلاتا ہے۔ بہرحال چاہے وہ ددیالی ہو یا ننہیالی ہو یا یہ کہ وہ سحری ہو، کسی بھی طرح کی رشتہ داری ہو، ان سب کو ذوی القربہ کہا جاتا ہے۔ تو اب آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ نیکی ان لوگوں کی ہے کہ جو مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ بھی مال کا نہایت عمدہ اور بہترین مصرف ہے۔ عام طور پر مال کے خرچ کرنے میں فوراً ذہن جاتا ہے یتیموں مسکینوں کی طرف، فقیروں اور مفلسوں کی طرف، پلاش لوگوں کی طرف کہ جن کے پاس بھوک اور افلاس کی وجہ سے اور ان کے پاس زندگی گزارنے کے کوئی اسباب اور وسائل نہ ہوں، معاش کے اعتبار سے تنگی کا شکار ہوں، ان کو خرچ کرنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہی صدقہ ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور صرف صدقہ ہی نہیں بلکہ حدیث کے مطابق افضل ترین صدقہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں
ڈبل انسان کو ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا یہ کہ خرچ کرنے کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا اس کے اندر ایک حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کہ جن رشتہ داروں سے انسان کی دشمنی ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، ان کے ساتھ معاملات میں اونچ نیچ ہو گئی ہو، ایسے رشتہ داروں پر خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ افضل ترین صدقہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں خرچ کرنا انسان کو بہت مشکل اور گراں محسوس ہوتا ہے۔ آپ سوچئے ذرا، اگر آپ اپنے گرد و پیش میں خاندان میں کچھ ایسے رشتے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہوئی ہوں، آپ کے حقوق کو پامال کیا ہوا ہو، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ اپنایا ہو، آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے تنگ کر کے رکھا ہوا ہو، آپ کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کر رکھی ہو، اگر ایسا کوئی رشتے کا معاملہ ہے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے اوپر مال خرچ کریں، ان کو جا کے تحفہ دیں، ان کو جا کے ہدیہ پیش کریں، تو آپ کے لیے کوئی کام یہ کرنا آسان تو نہیں ہوگا، مشکل ہوگا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ میں ان کے ساتھ کیوں اچھا سلوک کروں، انہوں نے تو میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے چونکہ قربانی یہاں پر بڑی ہے تو اللہ کی طرف سے مہربانی بھی بڑی، تو سب سے پہلے نمبر پر ذوی القربیٰ ذکر کیا، رشتہ داروں پر خرچ کر۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے گرد و پیش میں، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، ان پر خرچ کرنے کی عادت کو اپنائی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ذوی القربیٰ یعنی قرابت داروں پر خرچ کرنا۔ دوسرے نمبر پر والیتامیٰ، یتیموں پر خرچ کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرنا۔ اس میں مفلس اور مسکین وہ تمام معاشرے کے افراد آ گئے کہ جن کے پاس مالی اعتبار سے تنگی ہو، معاشی اعتبار سے جو تنگی کا شکار ہوں، چاہے وہ جاب لیس ہوں یا یہ کہ روزگار تو ان کا ہو لیکن اس قابل نہ ہو کہ جس سے وہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ مکمل طور پر اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں۔ معاشرے کے اندر ہمیں بہت سے ایسے افراد ملیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، مسکین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو راستے میں بیٹھا کسی چوراہے پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلایا ہوا ہو، کشکول پھیلایا ہوا ہو اور صدا لگا رہا ہو، نہیں، مسکین صرف اس کو نہیں کہتے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو معاشی تنگی کا شکار۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہے اس وقت معاشی بحران کا معاملہ ہے، اور اس وقت جو معاشی اعتبار سے صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر صورتحال میں تبدیل فرمائے۔ بہت سے ایسے لوگ کہ جو کما رہے ہیں اور روزگار جن کا چل رہا ہے، وہ لوگ بھی مہنگائی کی وجہ سے یا کم آمدنی کی وجہ سے مسکنت کا شکار۔ کتنے ہی ایسے افراد، تو ایسے تمام لوگ بھی مسکین کہلانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گرد و پیش میں ایسے افراد آپ کو نظر آتے ہیں جو کم آمدنی کی وجہ سے معاشی تنگیوں کا شکار ہوں، اہل و عیال کی کثرت کی وجہ سے اور آمدنی کی قلت کی وجہ سے اگر وہ تنگی معاش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں پر مال خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ حقیقت میں مسکین کہلانے کے قابل۔ ایک روایت میں آتا ہے مسکین کامل درجے کا وہ نہیں ہے جو گھر گھر میں جا کے دستک دیتا ہے اور دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ایک لقمہ دے دے یا دو لقمہ دے دے تو وہ چلا جاتا ہے۔ نہیں، فرمائے کامل درجے کا مسکین یہ نہیں ہے۔ کامل درجے کا مسکین وہ ہے کہ جو تنگی معاش کا شکار ہو لیکن اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرتا ہو۔ فرمائے کہ یہ مسکین کامل درجے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کے سامنے ضرورت کے لیے اپنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہا۔ چوتھے نمبر پر ذکر کیا وابن السبیل، یعنی اس کا مطلب مسافر۔ جو مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، وہ بھی سفر کے دوران بعض اوقات مفلسی کا شکار ہو جاتا ہے، مثلا زاد راہ ختم ہو گیا، گھر سے وہ جو سرمایہ لے کے نکلا تھا، زاد راہ اور توشہ لے کے نکلا تھا اور راستے کا خرچہ لے کے نکلا تھا، ہو سکتا ہے راستے میں کچھ ایسے حالات پیش آ گئے، کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اس کے پاس اب راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، واپس گھر پہنچنے کے لیے اس کے پاس کرایہ نہیں ہے۔ اس طرح کے بعض اوقات مسافر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اگر کبھی ایسا کوئی مسافر آپ کو ملے کہ جس کے پاس واقعی اس طرح کی صورتحال بن رہی ہو، تو اس مسافر کو اپنے مال میں سے دینا اور اس مسافر پر خرچ کرنا، یہ بھی خرچ کرنے کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ اسی طرح والسائلین، 5ویں نمبر پر ذکر کیا کہ وہ سائلین جو سوال کرنے والے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، ایسے لوگ
جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، دستے سوال دراز کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دینا، یہ بھی مال کے خرچ کرنے کی ایک شکل ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ذکر کیا وہ پھر رقاب، گردنیں چھڑانے، گردنیں چھڑانے میں مال خرچ کر۔ گردنیں چھڑانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی غلام کو خرید کے آزاد کرنا، جیسے کہ غلام کا جب دور تھا تو اس وقت یہ صورتحال ہوتی تھی کہ لوگ غلام خریدتے تھے، اور اس غلام کو خریدنے کے بعد اگر اس کو آزاد کر دیا جائے تو اس کا مطلب گردنیں خرید کے آزاد کی جا رہی ہیں۔ اس پر جو مال خرچ ہوا ہے یہ بھی مال خرچ کرنے کی ایک شکل ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ کہ اگر کوئی غلام ایسا ہے کہ جس نے اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ بدلے کتابت کا عقد کر رکھا ہے۔ بدلے کتابت کا عقد یہ ہوتا تھا کہ غلام اپنے آقاؤں سے یہ معاہدہ کیا کرتے تھے، مثال کے طور پر کہ ہم تمہیں 20,000 روپے لا کر کہیں سے دے دیں تو تم ہمیں آزاد کر دینا۔ مالک کہتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو مالک کے ساتھ غلام کا ایک معاہدہ ہو جاتا تھا، ایک مثال کے طور پر جیسے کوئی بھی رقم طے کر لی جائے، مثلا 20,000 روپے طے کر لیے گئے کہ مالک نے یہ کہہ دیا کہیں سے بھی 20,000 روپے جا کے لاؤ اور مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو یہ غلام کہلاتا تھا مکاتب غلام۔ اب اس مکاتب غلام کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ کام کاج کر کے کہیں نہ کہیں سے پیسے جمع کرتا تھا، اور پیسے جمع کر کے مالک کو دیتا رہتا تھا۔ جب 20,000 روپے پورے ہو جاتے تھے تو یہ آزاد سمجھا جاتا۔ اس طرح کے کچھ عہد نبوی کے اندر بھی کئی واقعات پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے آزاد کیا تھا۔ تو اب اگر وہ جو غلام جو 20,000 روپے کما کر دے گا اور آزاد ہوگا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی آ کر اس کو 20,000 روپے دے دے کہ تم اپنے مالک کو دے دو اور اس طرح تم آزاد ہو جاؤ گے، تو یہ بھی گردنیں چھڑانے میں مدد کرنا۔ غلام خرید کے آزاد کرنا، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی مکاتب غلام جس نے اپنے مالک کے ساتھ کتابت کا عقد کر رکھا ہو تو اس کے کتابت کے عقد کو پورا کرنے میں اس کی معاونت کرنا، یہ بھی گردنیں چھڑانے میں آ گیا۔ اسی طرح گردنیں چھڑانے میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی بے گناہ اسیر ہے، قیدی ہے، جو قید و بند کی صعوبتیں اور مشقتیں جھیل رہا ہے، اس کی گردنیں چھڑانے میں مدد کرنا، مثلا پیسہ دے کر اس کی ضمانت لینا، اس کو قید سے رہا کروانا، اس کا کیس لڑنا، اور اس کیس لڑنے میں عدالتی کارروائیوں کے پیسے خرچ کرنا، یہ خرچ کرنا بھی اس میں آ گیا۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کتنے ہی ایسے بے گناہ بعض اوقات کسی الزام میں پھنس گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بے گناہ ہیں، مجرم نہیں ہے، مجرم کوئی اور تھا، یہ ایسے ہی پکڑا گیا ہے، آپ نے اس کے کیس میں لڑ کر اس کے اوپر پیسے خرچ کیے اور اس کو آزاد کروا دیا، یہ بھی گردنیں چھڑانے میں آ گیا۔ اسی طرح چوتھی صورت اس میں یہ بھی ہے گردنیں چھڑانے میں کہ کوئی مقروض ہے جس کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے اور اس قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے اس کی گردن قرض تلے دبی ہوئی ہے، آپ نے اس کے قرض کو ادا کرنے میں معاونت کی اور اس کے قرض کو ادا کر کے آپ نے اس کی گردن کو چھڑا دیا، یہ بھی اس میں آ گیا گردنیں چھڑانے میں۔ تو گردنیں چھڑانے میں یہ چاروں شکلیں آ گئیں۔ پانچویں شکل ایک اور بھی سن لیجیے، وہ یہ کہ گردنیں چھڑانے میں مدد کرنے کے اندر یہ بھی صورت داخل ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر کافر ہے جس کی گردن آزاد نہیں ہے جہنم سے، وہ جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ جب تک کوئی شخص کفر میں ہے، کفر کی حالت میں ہے، شرک کی حالت میں ہے، وہ گویا کہ اپنی گردن کے اعتبار سے جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص اس کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تو کہاں جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے مشرک کی تو مغفرت نہیں ہے نا۔ اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص کافر ہے، مشرک ہے، اس کی گردن میں جہنم سے کسی طرح چھڑا دوں اور اس کو جنت کے راستے پر ڈال دوں، اس کے لیے آپ نے دعوت کا کام کیا، اس کو دین پر لانے، اسلام پر لانے، ایمان پر لانے اور مسلمان بنانے کے لیے اگر آپ نے مال خرچ کیا ہے، یہ بھی گردنیں چھڑانے میں آ گئی۔ تو گردنیں چھڑانے میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ کوئی شخص کسی کو مسلمان کرنے اور اس کو ایمان پر لانے کے لیے کوشاں ہو اور اس کے لیے وہ کوشش کر کے مال خرچ کر کے کسی طریقے سے ایمان کے راستے پر اس کو لے آئے، کفر کی اور شرک کی گندگی سے اس کو نکال دے، تو اس کا مطلب اس نے گویا اس کی گردن چھڑانے میں مدد کی۔ تو دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے وہ پھر رقاب، لیکن اس کے اندر 5 معنی آ گئے۔ غلام آزاد کرنا، مکاتب غلام کو کتابت کے
عقد کی ادائیگی میں مدد فراہم کرنا، اسی طریقے سے کسی کے مجرم نہ ہونے کی صورت میں جبکہ وہ قید و بند کی صعوبتیں مشقتیں جھیل رہا ہو اس کو چھڑانا، کسی مقروض کے قرضے کی ادائیگی کرنا، اور کسی کو مسلمان بنانے اور ایمان کے راستے میں لانے کے اندر مال خرچ کرنا، یہ سب وفی الرقابی کے اندر داخل۔ تو خیر، اب مال کے خرچ کرنے کے اندر 6 چیزیں ذکر کی گئیں کہ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرنا رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر پر، مانگنے والوں پر، اور گردنیں چھڑانے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، سب سے پہلی چیز ایمان لانا، دوسری چیز مال دینا، تیسری چیز ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ پورے قرآن کریم میں آپ کو نماز کے بارے میں یہ ورڈ ملے گا اقامت صلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ۔ یہ الفاظ اقامت صلاۃ کے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کر، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ صرف نماز کا پڑھ لینا یہ اس کا ترجمہ نہیں۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں نا اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا یہ اس کے مکمل معنی کی ادائیگی نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کا ایک جامع لفظ ہے کہ جس میں وضو بھی صحیح طریقے سے کرنا، نماز کو وقت پر بھی پڑھنا، اگر مرد ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، اس کے آداب اور مستحبات کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں آتی۔ تو حاصل اس کا یہ نکلا کہ وہ صرف نماز کو پڑھتے ہی نہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں، ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا۔ چوتھی چیز آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگرچہ دیکھیں آپ غور کیجئے، دوسرے نمبر پر مال دینا، جب یہ مال دینا کہا تو زکوٰۃ دینا تو آ گیا اس میں، لیکن یہاں زکوٰۃ کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ مال عام طور پر جو خرچ کرنے کی شکل ہے کہ رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مسافروں کو دینا، مانگنے والوں کو دینا، گردنیں چھڑانے میں خرچ کرنا، یہ اس سے ہٹ کر ایک مال کے خرچ کرنے کی واجبی شکل ہے جس کا کرنا ضروری ہے۔ وہ جو شکلیں ذکر کی ہیں وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتی کہ جن کے کرنے نہ کرنے پر انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی مرضی ہے کہ چاہے آپ خرچ کریں یا نہ کریں، اور چاہے تو کم خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ جو ہے آت الزکاۃ، یہ مال کے خرچ کرنے کی ایک لازمی شکل ہے جس کا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی قابل برداشت نہیں۔ چنانچہ یہ مال کے حقوق میں داخل ہے، مال کے فرائض میں داخل ہے کہ جب مال کی ایک مخصوص حیثیت اور وسعت اور ایک خاص مقدار اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مال کو اللہ کے راستے میں ان جگہوں پر خرچ کیجئے جہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ زکوٰۃ کے باقاعدہ مصارف ذکر کیے گئے ہیں کہ ہر جگہ آپ مال نہیں دے سکتے، آپ نان مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سید نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ چوتھے نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اس کی زوجیت کی رشتہ داری نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ شوہر ہے تو بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی ہے تو شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پانچویں نمبر پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا اصول و فروع کا رشتہ نہ ہو۔ اصول و فروع کا مطلب یہ کہ وہ آپ کا بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو، پوتا نہ ہو، پوتی نہ ہو، نواسا نہ ہو، نواسی نہ ہو، نیچے تک کے رشتے، یہ نیچے تک کے رشتے ان کو فروع کہا جاتا ہے۔ اور اصول کے رشتے کہلاتے ہیں کہ اوپر کے رشتے، جیسے مثلاً والد نہ ہو، والدہ نہ ہو، دادا نہ ہو، دادی نہ ہو، نانا نہ ہو، نانی نہ ہو، پڑ دادا نہ ہو، پڑ دادی نہ ہو، پڑ نانا نہ ہو، پڑ نانی نہ ہو، اوپر تک کے رشتے، یہ گویا کہ مصرف زکوٰۃ کے اصول ہیں۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مصارف زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں کہ کون کون ہیں، کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ ان اصول اور ان معیارات کے مطابق ہیں تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال بات پھر زکوٰۃ کے مسائل کی طرف چلی جائے گی، تفصیل میں جانے کے بجائے میں اصل بات یہ ذکر کر رہا تھا کہ چونکہ یہ مال کا ایک واجبی حق ہے اور جس کی ادائیگی ضروری ہے، لہذا اس ادائیگی کو ضروری بتانے کے لیے الگ سے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ مال کا اخلاقیات کے اعتبار سے دینے کا انداز نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرض ہے، یہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اچھا، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، 4 چیزیں ہو گئیں۔
5ویں چیز ہے ایفائے عہد، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ ایفائے عہد، ایفائے عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کا معاہدہ ہوا ہو، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی عہد کیا ہو، کوئی زبان دی ہو، کوئی وعدہ کیا ہو، تو آپ اس کو پورا کرنے کے پابند ہیں شرعی اعتبار سے۔ اس عہد کی پاسداری ایمان کا حصہ ہے۔ لا دین لمن لا عہد له، جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں اس کا دین کامل نہیں۔ منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ عہد کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، عہد کی پاسداری نہ کرنا، ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس کو توڑ دینا، زبان دے کے مکر جانا، اللہ اکبر۔ یہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے گناہ پھیل گئے ہیں کہ الامان والحفیظ کے آج مسلمانوں کے اندر یہ اب گناہ ہونے کی فہرست سے ہی نکل چکے۔ کہتے ہیں جی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ جھوٹ بولے بغیر سمجھتے ہیں کہ شاید تجارت ہو نہیں سکتی، وعدہ خلافی کے بغیر تجارت ہو نہیں سکتی، معاہدے کو توڑے بغیر تجارت ہو نہیں سکتی۔ آپ کسی کو قرض دیں اور وہ قرض جس تاریخ تک لینے کا اس نے وعدہ کیا تھا اس مقررہ تاریخ پر آ کر وہ آپ کو اگر آ کر قرض واپس کر دے، یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے، ورنہ تو کہتے ہیں نا کہ فون کون نہیں اٹھاتا، جواب یہ کہ جس نے آپ کا پیسہ کھایا۔ کیسی عجیب بات مشہور ہو گئی ہے کہ کسی کے پیسہ مانگنے پر، ادھار مانگنے پر، قرض مانگنے پر اگر قرض دے تو وہ بے وقوف ہوتا ہے، اور جو وقت پر واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ کیسی عجیب عجیب باتیں معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائے اس طرح کی باتوں سے۔ بھائی کسی کو قرض دینا یہ اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ ایک ضرورت مند ہے، آپ نے اس کو قرض دیا، آپ نے نیکی کی ہے۔ اگلے بندے کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے وقت دیا ہے تو اس وقت پر لا کر پیسہ واپس کر دے۔ نہیں کر سکتا مہلت مانگے، کم سے کم فون تو اٹھائے، کم سے کم آ کر ملاقات تو کرے، آپ سے آ کر کم سے کم مہلت مانگے تو صحیح۔ یہ کیسا طریقہ ہے کہ جی ابھی دے رہا ہوں، ابھی دے رہا ہوں، کرتے کرتے 12 سال گزر گئے، قرض لے کے بیٹھے، پیسہ مسلسل ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ کتنے آج کل کے مسائل لوگوں میں یہ پھیل گئے ہیں کہ جی کسی کو قرض دیا تھا، اب پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی قرض ہمارا ڈوب گیا، کہ ہم نے تو اس کو اتنے لاکھ روپے دیے تھے، اب تو ہمارا پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ سارے معاملات یہ کس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں؟ عہد کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہمارے دین کا بہت اہم حکم ہے جو آج ہماری زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے قول کے پکے بنیے، اپنی زبان کے پکے بنیے۔ یاد رکھیے عہد کے خلاف ورزی کرنے والے کا دین کامل نہیں ہوتا۔ لا دین لمن لا عہد له، اس کے اندر دین کامل نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھ پائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس گناہ سے۔ بہرحال بر یعنی نیکی کے جو ابواب ذکر کیے گئے اس میں بطور خاص یہ چیز ذکر کی گئی کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جب وہ عہد کر لیں تو پھر اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ پھر عہد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عہد وہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، ایک عہد وہ ہوتا ہے جو بندہ بندے سے کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک عہد وہ ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم نے عہد الست کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا معاہدہ کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے کیا کہا تھا؟ سب نے بیک زبان یہ بات کہی تھی اور اس بات کا اقرار کیا تھا کہ بلا، کیوں نہیں یا اللہ، آپ ہی ہمارے پروردگار۔ تو یہ عہد جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا ہے، دنیا میں آ کر انسان اس عہد کو پورا کرنے کا پابند ہے، یعنی صرف اللہ کو اپنا رب کہنا۔ مال ہمارا رب نہیں ہے، پیسہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ کوٹھی بنگلے جائیداد، یہ سونا چاندی، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ رب نہیں ہے ہمارے۔ ان کے پیچھے اللہ کو چھوڑنا، دین کو قربان کرنا، قرآن و سنت کو پس پش ڈالنا، دنیا کے حرص و طمع کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا، یہ اس عہد کی خلاف ورزی۔ اللہ کے ساتھ بندے کا جو عہد ہوا ہے اس عہد کو پورا کیجئے، یعنی اپنے رب کو اپنا رب مان کر، جان کر اس کی ربوبیت کا حق ادا کیجیے کہ اللہ رب ہمارا پروردگار ہے، ہم اللہ کے حکم کو ہی ہمیشہ مقدم رکھیں گے۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے اور ایک عہد وہ ہوتا ہے جو بندے کا بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ بندہ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے، اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی عہد کو پورا کیجیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیے گئے عہد کو بھی پورا کیجیے۔ 5 چیزیں ہو گئیں: ایمان لانا، مال دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور عہد کو پورا کرنا۔ 6ٹھی چیز والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس،
اس چھٹی چیز کا نام ہے صبر و ثبات. دوسرے الفاظ میں اس کو ہم کہتے ہیں صبر کے ساتھ دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کر، صبر و ثبات جس کو کہتے ہیں. اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ مصائب و آلام، تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، آزمائشیں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے. آپ کو معلوم ہے کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے مجھے کوئی غم نہیں. کوئی شخص ایسا نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کو معلوم ہے کائنات کی سب سے زیادہ مقدس ترین ہستیاں وہ کون تھی؟ انبیاء اور رسول تھے. لیکن ان کے اوپر بھی غم آئے، ان کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں، ان کے اوپر بھی پریشانیاں آئیں، ان کے اوپر بھی بیماریاں آئیں. تو کوئی شخص جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کے باوجود بھی جب غم سے تکلیف سے محفوظ نہیں تو عام آدمی کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو ہر انسان کی زندگی میں تکالیف آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مختلف قسم کے مصائب و آلام آتے ہیں. لیکن ان تکالیف پر صبر کرنا، اللہ سے راضی رہنا، تسلیم و رضا کا پیکر بننا، یہ سوچنا کہ یہ تکالیف میرے رب کی طرف سے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کروں گا، بے صبری نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کے میں ہر فیصلے پر راضی ہوں کیونکہ میرا رب میرے حق میں کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا. یہ تسلیم و رضا کہلاتا ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں. تو انسان ایک تو تکالیف اور مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھے، دوسرا ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمے رہے، چاہے جہاد کا موقع ہو کافروں کے ساتھ، چاہے جہاد کا موقع ہو شیطان کے ساتھ، چاہے جہاد کا موقع ہو اپنے نفس کے ساتھ. دیکھیے حین الباس، یہ جو لفظ ہے حین الباس، اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد کے وقت میں. جہاد ایک تو وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ ترین جہاد یعنی قتال جس کو کہتے ہیں، کافروں کے ساتھ جہاد کرنا، اس موقع پر بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، سینہ تان کر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونا اور اس معرکے میں آگے سے آگے بڑھنا، بھلے شہید ہو جائے، اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا، یہ اعلیٰ ترین قربانی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی انسان کی زندگی میں مختلف جہاد کی شکلیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کا اپنے نفس کے ساتھ مستقل جہاد چلتا ہے، آپ کا شیطان کے ساتھ مستقل جہاد چلتا ہے. شیطان آپ کو برائی پر اکساتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہے، آپ اس کی اگر مانیں گے اس کا مطلب آپ مغلوب ہو گئے، شیطان غالب ہو گیا. اگر آپ اس کی نہیں مانیں گے آپ غالب ہو گئے، شیطان مغلوب ہو گیا. تو شیطان کے ساتھ یہ فائٹ مسلسل چلتی ہے، کبھی وہ آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، کبھی آپ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کبھی وہ آپ پر غالب آ جاتا ہے، کبھی آپ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، کبھی وہ فاتح بن جاتا ہے، آپ مفتوح ہو جاتے ہیں، کبھی آپ فاتح بن جاتے ہیں، وہ مفتوح ہو جاتا ہے. یہ کشتی، یہ فائٹ، یہ مسلسل لڑائی شیطان کے ساتھ ہمیشہ چلتی ہے. اور جب تک آپ کے دم میں دم ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے، یہ چلتی رہے گی. اس فائٹ میں ہم نے ہمیشہ اس موقع پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے اگر وہ ہمیں گرا بھی دے، اگر وہ ہمیں چت کر بھی دے، اگر وہ ہم پر غالب آ بھی جائے تو ہم نے ہار نہیں ماننی. جیسے کہ وہ ہار نہیں مانتا تو ہم کیوں مانیں؟ ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں. اگر وہ ہمیں گرا دیتا ہے پھر کھڑے ہو جائیں، پھر گرائیں اس کو. آپ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کیا عجیب شعر ہے، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یہی ساری زندگی کرنا ہے. نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ یاد رکھیے مسلسل ہم فائٹ میں، مسلسل جہاد میں، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، ہر جگہ ہمارا نفس کے ساتھ جہاد چل رہا ہے. ہر وقت نفس ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، شیطان ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا کام یہ ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. جہاد کے موقع پر چاہے وہ نفس کے ساتھ جہاد ہو، چاہے وہ شیطان کے ساتھ جہاد ہو، چاہے وہ کافروں کے ساتھ جہاد ہو، ہم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے دین پر جمنا ہے. استقامت کا پہاڑ بن کر دین پر جمنا ہے. یہ نہیں کہ ہار مان لی، گرے ہیں تو گرے پڑے رہ گئے. نہیں، اگر وہ گرائے بھی ہم پھر کھڑے ہو جائیں. آج اگر گناہ ہو گیا توبہ کر کے پھر سے صاف ستھرے ہو جائیں. جیسے میلے ہو جاتے ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، ہم کپڑے چینج کر لیتے ہیں. جسم میلا کچیلا ہو جاتا ہے، نہا کر صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. جسم پر گندگی لگ جاتی ہے ہم اس کو دھو لیتے ہیں. برتن گندے ہو جاتے ہیں ہم اس کو دھو لیتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہمارا دل گندا ہو جائے پھر ہم دل کو بھی دھو لیں. جب ہمارا ایمان گندا ہو جائے ہم اپنے ایمان کو بھی دھو لیں. ہماری عملی زندگی کے اندر اگر کچھ دھبے لگ جائیں ہم اس کو بھی دھو لیں. اس کو بھی تو دھونا ہوتا ہے نا. تو اس لیے بہرحال ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ساری زندگی ہم نے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے شیطان کے ساتھ فائٹ میں بڑھ چڑھ کر مقابلہ کر. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ایسا ایمان دے دے کہ ہم اس نفس کے ساتھ اور اس شیطان کے ساتھ فائٹ میں ہمیشہ فاتح بنے. ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو پڑھا کریں. اس کی برکت سے انشاءاللہ اگر نفس غالب آ رہا ہو اور اگر شیطان غالب آ رہا ہو
تو ہمت اور قوت ارادی کے ساتھ اس دعا کو مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو نفس و شیطان پر غلبہ دیں گے۔ کیا؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو رہا ہوں، اے اللہ میں مغلوب ہو رہا ہوں، تو میری مدد کر۔ اور اس میں آپ دشمنوں کا بھی اور اسی طرح شیطان کا بھی، نفس کا بھی، کسی بھی چیز کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ کسی پر خدا نخواستہ کوئی دشمن وغیرہ کا غلبہ ہو رہا ہو، اس موقع پر اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک دشمنوں پر غلبہ عطا کرتے ہیں۔ اور نفس غالب آ جاتا ہو، بار بار گناہ کر جاتا ہو، گناہ ہو جاتا ہو، آپ اس کو پڑھا کریں، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو جاتا ہوں، بار بار ہار جاتا ہوں، تو مجھے جتوا دے، تو میری مدد کر لے، تو شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو نفس کے مقابلے میں، شیطان کے مقابلے میں ہمیشہ فتح یاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت بر کو اللہ ہم سب کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی پیاری آیت ہے یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ یہ میں نے پھر بھی بہت ساری چیزیں اسکپ کرتے ہوئے کے سامنے ذکر کی ہیں، ورنہ اس آیت پر اگر تشریح کی جائے تو ایک لمبا وقت چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی جامعیت کے ساتھ ایک معانی کا سمندر اس چھوٹی سی آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت بر کو اللہ ہم سب کی زندگیوں میں داخل و شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، بخشش فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، عفو درگزر کا معاملہ فرما، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما۔ یا اللہ ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جہت سے ہمیں تحفظ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس میں جو محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی اصلاح کی فکر لے کر جو لوگ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کو نور ہدایت سے منور فرما، سب کی اصلاح فرما، سب کی بہترین تربیت فرما۔ یا اللہ سب کو ان کے گھروں میں عافیت و سکون و خوشیاں نصیب فرما، سب کی آنکھوں کو اولاد کی جانب سے ٹھنڈا فرما، ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کے مصائب و آلام سے محفوظ فرما۔ ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی تقاضے ہیں، جو بھی نیک حاجتیں ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔